السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس یا غزہ کے بیچ کچھ دن پہلے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور ایک حملے میں اسرائیل نے فلسطینی معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جو مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے، جس کی مذمت کرتے ہوئے ترکی صدر جناب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل کا یہ حملہ سارے عالم کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے برابر ہے، اور کہا کہ ظالم اسرائیل کے ڈر سے ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم حماس یعنی غزہ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسرائیل نے یہ حملہ ایک سیاسی منصوبے کے تحت کیا جس کا شکار عام فلسطینی مسلمان ہوئے، اور اس کے لیے اسرائیل کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو سیاسی منصوبہ مسجد اقصی کا حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کو اپنے سرزمین سے فوج شام 6 بجے سے پہلے پیچھے ہٹانے کے لیے وقت دیا تھا، لیکن اسرائیل نے حماس کی اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد پر اٹل رہا اور حماس پر اپنا قبضہ جمائے رکھا، جس کی وجہ سے حماس نے 10 مئی 2021 کو شام 6 بجے کے بعد اسرائیل پر راکٹ کی بارش کر دی، لیکن اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے کئی میزائلوں کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کا بہت کم نقصان ہوا اور صرف 40 فوجیوں کی جان سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اسرائیل نے اس کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حماس پر ہوائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے معصوم فلسطینی عوام کے 20 شہری اپنی جان گنوا بیٹھے اور 170 سے زائد شہری گھائل ہیں۔ یہ صورتحال پر پہلے ایران، پھر بعد میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ کئی اسلامک ملکوں نے مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کئی قدم اٹھائے، یہاں تک کہ ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان نے کہا کہ میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور حماس کا ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے اور اسلام ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں تو بیت المقدس مسجد الاقصی کا سوال ہے جو ہر مسلمان پر قرض ہے، ایک ایسا قرض جو اپنی گردن قربان کر کے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا بھر سے اسرائیل کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اسلامک ملک کے ایک جگہ ہو کر جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ خبر کبھی بھی آ سکتی ہے کہ اسلامک ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے اور یہ خبر کبھی بھی آ سکتی ہے کہ اسلامک ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل پر اس بار یہ لڑائی بھاری پڑ سکتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے آگے کے نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ More than 1,600 rockets have been fired from Gaza. There are 7 dead Israelis as a result. ناظرین گرامی، حماس نے صہیونی یہودی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تباہ کن حملوں سے پورے اسرائیل کا نقشہ بگڑ گیا۔ حماس کے ہزاروں راکٹس اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹنے لگے۔ اسرائیلی عمارات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں اور درجنوں صہیونی جہنم واصل ہو گئے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے یہودیوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تصدیقی ویڈیوز نے اسرائیل کی حالت زار کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ روز یہودی فوج کے ایک افسر کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی تباہی کا تفصیلی ذکر کیا۔ اس یہودی فوجی کی گفتگو ہم آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہود قوم رو رو کر اپنی تباہی کو بیان کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کی نسلیں تک تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔
जिस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को फोन करके तसल्लियां देना शुरू कर दी। ताजा खबर के मुताबिक फलस्तीन में हमास की अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपनी जमीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए जमीनी, फिजाई और बहरी फौजों को मैदान में ले आए, उन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगे। हमास इसराइलियों की नस्लें बर्बाद करके रख देगा। इस बयान के बाद इसराइली कौम पर सख्ता तारी हो चुका है और हमास के जवाबी हमलों से यहूदी आबादी में शदीद खौफतारी है। इसराइल के जेरे कब्जा 24 शहरों में फलस्तीनी आबादी उठ खड़ी हुई है। मुजाहिरों को कुचलने के लिए मजीद सयूनी एहलकार भेज दिए गए। मुतअद्दिद कमांडर्स की शहादत के बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं हुए। इसराइली शहरों पर मजीद मिसाइलों की बारिश कर दी गई। हमास की जानिब से यहूदी रियासत पर अब तक 1600 से जायद मिसाइल बरसाए जा चुके हैं। हमास ने अयाश नामी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। सबसे अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज पहली बार हमास ने इसराइल के रामून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। मज़ाहमती तंजीमों का मुसल्ला ड्रोन भी एक्शन में आ गया। मुतअद्दिद सयूनी मकामात पर बमबारी शुरू कर दी गई। हमास की जानिब से शहाब नामी खतरनाक तरीन ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई है। हमास के रॉकेट्स लगने से इसराइली शहरों में हू का आलम है। यहूदी शहरी डर के मारे घरों में बनाए गए बंकर्स और तहखानों में छुप गए हैं। इसराइली इमारात को मिसाइल लगने की सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस भी मंजराम पर आ रही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि इसराइल की दिफाई ताकत सिर्फ और सिर्फ खोखले भरम के अलावा कुछ भी नहीं। और अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ हमास को असला फराहम करें तो इसराइल का नामो निशान तक मिट सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास एक अरसे से इसराइल को बाज रहने की तलकीन करती आई है, जबकि आलमी इदारों समेत मुस्लिम ममालिक ने भी इसराइल को मुतअद्दिद बार वार्निंग्स जारी की कि वो फलस्तीनियों पर जुल्म व तशद्दुद करने की बजाय अमन का रास्ता अपनाए। ताहम इसराइली शरपसंद अनासिर ने अपने हथियारों और आलमी असर व रसूख के नशे में किसी बात पर तवज्जो ना दी और मुसलसल फलस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ता रहा, जिसके बाद रब्बे अजीम ने इसके मसनूई और खोखले दिफाई निजाम का पोल खोल कर रख दिया। और ईरान के बाद हमास के हमलों ने यह साबित कर दिया कि इसराइल इतना ताकतवर नहीं जिस कदर वो जाहिर करता है। वही मिसाइल जो 6 माह कबल तक इसराइली डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं पाते थे, आज वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं और इसराइल में हर तरफ तबाही का समा है, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज की एक वीडियो से बखूबी हो सकती है, जिसमें एक इसराइली फौजी ने हमास के हमलों से होने वाली तबाही को दुनिया के सामने पेश किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इसराइली फौजी एक तबाहशुदा इमारत में मौजूद है और वो हमास के रॉकेट हमले के नतीजे में मुनहदिम होने वाली इमारत का अहवाल बयान कर रहा है। ये इसराइली फौजी बताता है कि गुज़श्ता रोज हमास की जानिब से दर्जनों रॉकेट्स इसराइल पर बरसाए गए, जिन्होंने हर तरफ तबाही मचा के रख दी। इसराइल के तकरीबन सभी शहरों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हालात शदीद कशीदा है। ये यहूदी फौजी इमारत के अंदर जाता है और सीढ़ियों से होता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचकर तबाही के मनाजिर दिखाता है और ये भी बताता है कि हमास की रॉकेटों में कई किलो वजनी पेलोड इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने इसराइली इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। आप भी इस फौजी की गुफ्तगू ऑडियो के साथ मुलाहिजा करें। From above, you can see the massive force of that rocket. This rocket obviously had a payload of dozens of kilograms of explosives. It caused massive damage. Let me tell you a little bit about what's going on in Gaza. Since Hamas continues to fire rockets at Israeli civilians, the IDF continues to attack their military infrastructure. And we are not going to stop attacking their infrastructure. We're not going to stop attacking their operatives until they stop firing rockets at our civilians. Simple as that. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने इस शख्स की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया होगा कि ये शख्स घबराए हुए अंदाज से तबाही के मनाजिर दिखा रहा है और इसे ये खौफ भी सता रहा है कि कहीं हमास की जानिब से कोई और रॉकेट इस इमारत पर ना आ गिरे। इसके अलावा इस यहूदी फौजी ने बताया कि बमबारी के दौरान मकामी यहूदियों ने अपने घरों में बनाए गए शेल्टर्स में पनाह ली, जबकि कई अफराद रात भर हुकूमती शेल्टर्स में ठहरे रहे। ये शेल्टर्स ज़ेरे ज़मीन बंकर्स की सूरत में पूरे इसराइल में मौजूद हैं और कशीदगी के दौरान सयूनी कौम इन्हीं शेल्टर्स में पनाह लेती है।
اسرائیلی فوجی کی جانب سے بنائی جانے والی اس ویڈیو میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس اسرائیلی فوجی نے تسلیم کیا کہ اسرائیل کے پاس حماس کے راکٹ روکنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں اور نہ ہی اسرائیل ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ غزہ کی پٹی اسرائیلی حدود کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر سے بھی کم ہے، اور اتنا کم رینج ہونے کی وجہ سے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم حماس کے راکٹس کو روک نہیں سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے پوری مسلم امہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر حماس کو جدید راکٹس اور اسلحہ فراہم کریں تو اسرائیل سے فلسطین آزاد کروانا انتہائی آسان ہو جائے گا، جبکہ غزہ کی پٹی ایران کی سرحد سے ملتی ہے اور ایران کے راستے اسلحے کی ترسیل انتہائی آسان ہے۔ 57 اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک ہو کر حماس کی مدد کریں تاکہ صہیونیوں کو ان کی اوقات یاد دلوائی جا سکے اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنا وطن مل سکے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی شر انگیزیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان، ترکی اور ایران نے رابطے تیز کر دیے ہیں اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک عام خبر کے مطابق گزشتہ شب ترک صدر رجب طیب اردگان نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی حملے کو رکوانے کے لیے اقوام متحدہ اور OIC میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اسرائیل کی طرف سے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی پر حملے اور غزہ پر ہونے والے بدترین حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی نے اسرائیل کی جانب سے جنم دیے جانے والے واقعات کو عالمی قانون اور انسانیت کے خلاف قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے عزم کا اظہار کیا کہ مل کر مظلوم فلسطینیوں پر حملے رکوانے کے لیے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا، جبکہ ایران نے بھی حماس کی بھرپور مدد کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے اتحادی اور دوست ملک یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم کو فون کر کے تسلیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ جو بائیڈن نے امید ظاہر کی کہ فلسطین کے ساتھ پرتشدد کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ روز اس حوالے سے جو بائیڈن نے میڈیا کو بتایا کہ میں نے نیتن یاہو سے بات کی ہے، مجھے توقع اور امید ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، مگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ مسٹر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سرزمین پر ہزاروں راکٹ گر رہے ہوں تو جواب دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس جنگ میں امریکہ بھی اسرائیل کا کھل کر ساتھ دینے کے لیے میدان میں کود پڑا ہے اور یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے طول پکڑتی جا رہی ہے۔ اور یہاں مسلم حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس بار بھی فلسطین کو لاوارث اور بے آسرا چھوڑنا ہے، یا پھر جس طرح امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے ویسے ہی مسلم حکمرانوں کو حماس کی پشت پناہی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح اجازت دیں، میں ابراہیم، اللہ حافظ۔